اور دوسری طرف جب ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ لگا اور انہیں ملک سے نکالا گیا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا ایک مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، لیکن کس کے خلاف؟ ظالموں کے خلاف دہشت گرد ہونا چاہیے، کہ ظالم دیکھیں مسلمانوں کو تو ان پہ دہشت پڑ جائے. جس طرح انہوں نے کہا کہ جب ایک چور ایک پولیس والے کو دیکھتا ہے تو اس پہ دہشت پڑتی ہے، چور کے لیے پولیس والا دہشت گرد ہے. اب دہشت گرد ایک نٹوریس ٹرم ہے، اس کو انہوں نے اپنے زوم میں یوز کیا، لیکن ان کی یہ تعویل قبول نہیں کی گئی. اسی وجہ سے ان پہ مقدمہ ہوا اور مودی نے انہیں وہاں سے نکال دیا، ان کی نیشنلٹی کینسل کر دی. اس وقت پھر اہل حدیثوں نے آگے اس کا دفاع کیا کہ نہیں دیکھیں، دہشت گرد لفظ جو انہوں نے یوز کیا ہے اس کی تعویل بھی تو دیکھیں نا کیا انہوں نے کی ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ ایک ٹرمینالوجی کے یوز کرنے کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے، ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے کوئی جہادی تنظیم تو نہیں بنائی ہوئی تھی، علمی طریقے سے انہوں نے معاملات کو لے کے چلے. اب کوئی ایک بندہ وہ سری لنکا میں لوگ پکڑے گئے، انہوں نے بنگلہ دیش میں پکڑے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہوئے ہیں اور اس لیے ہم نے یہ حملے کر دیے ہیں. بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کل کو کوئی میرا اسٹوڈنٹ کوئی کام ڈال دے اور وہ کہ میں انجینئر صاحب سے متاثر ہوں، تو انجینئر صاحب یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کرو. متاثر تو کوئی بھی کسی سے ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے. ہاں اگر اس کی تعلیمات وہ ہوں تو تعلیمات کے لیے انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ جملہ ان کا لکھا کہ ایک مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، یعنی نماز کے قریب مت جاؤ. آگے نہیں پڑھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہی جملے انگلینڈ نے اٹھا کے ان کے انگلینڈ میں یو کے میں جانے پہ پابندی لگوا دی اور باقی کئی ملکوں میں پابندی لگی، وہ اسی وجہ سے لگی. خیر اب پابندیوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ آئیں کیمرے پہ بیٹھیں، جہاں بھی دنیا کسی غار میں بھی جا کے بیٹھ جائیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک آتی ہو، اچھا کیمرہ آپ کے پاس ہو تو آپ بیٹھ کے بات کریں، ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور انٹرنیٹ تو اتنی بیسک نیڈ ہے کہ بجلی چلی جائے تو لوگ پنکھے بند کر دیتے ہیں کہ کہیں وہ ہماری ڈیوائس آف نہ ہو جائے، جی پی ایس کا اگر بیٹری کم ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار پنکھا بند ہونے سے مر تو نہیں چلے، پہلے مر جاندے سر، ہن نہیں مرتے، ہن نیٹ دے بند ہونے نال تسی دیکھو نا. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ جو بوڑھے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی بیویوں سے بچوں سے لڑتے تھے نا، وہ لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں اللہ کے فضل سے. ہر بابا اپنا اپنا موبائل لے کے ٹیب لے کے بیٹھے ہیں، اور وہ جو پہلے گلا شکوا کرتے تھے نا کہ بچے آ کے نہیں ملتے مجھے، پوتے پوتیاں نہیں ملتے، نواسے نواسیاں مجھے ٹائم نہیں دیتے، کوڑتا رہتا تھا ہر وقت جو بابے اور بابیاں تھیں نا. اب ان کو کوئی جا کے کوئی پوتا پوتی ملتا بھی ہے نا تو وہ بس دور دور سے ہی کرتے ہیں کہ یار میں تو فلاں پروگرام یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں. یہ آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوا ہے اس چیز کا، ان کو مصروفیت مل گئی ہے، پہلے تو نہیں تھا. اور پھر انفارمیشن تو ایسی ہے کہ ہزاروں نہیں سر لاکھوں سال کی زندگی بھی انسان کو مل جائے نا، وہ سارا علم آپ کور نہیں کر سکتے جو اس وقت گوگل حافظہ اللہ تعالی اور یوٹیوب دعوت برکاتہم عالیہ کے اوپر موجود ہے. ختم. پہلے لوگ کہتے تھے یار یہ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، یہ میں کوئی بندہ ایکسپرٹ ملا تو اس سے پوچھوں گا. نہ سر، دہی کیسے لگانا ہے اس کا طریقہ سر یوٹیوب پہ جا کے لکھیں. بریانی نہیں بنانی آتی سر یوٹیوب پہ لکھیں، ایک سے ایک آپ کو طریقہ ملے گا. مکان بنانا ہے، اتنا آپ کا کورڈ ایریا ہے، اس کے لیے کتنی اینٹیں چاہیے، کتنا سیمنٹ لگے گا، کیسا نقشہ بناؤ سر سب کچھ مفت اویلیبل ہے. لوگوں کے تجربات، یہ انفارمیشن کا اب سمندر آ گیا. تو اللہ کا فضل ہے کہ اس کی وجہ سے اب بڑی آسانی کے ساتھ آپ حق بات تک پہنچ سکتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی. آپ ہسٹری آپ نے دیکھنی ہے، جا کے گوگل پہ لکھیں آپ کو چیزیں مل جائیں گی. اگلے زمانوں میں تو آپ کو بندے ڈھونڈنے پڑتے تھے کہ جی میں نے فلاں بندے کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے پاس یہ انفارمیشن ہے، میں اس سے پوچھوں گا. اور رہ گیا دین، سر دین میں تو آپ ہماری ویڈیوز کے بعد کو گلا نہ کریں کہ کچھ ہے بچ گئی ہے. ہاں کتابیں تو آپ کو ڈھونڈ کے بھی چیزیں بڑی مشکل سے ملنی تھی. ہم نے ہر چیز جو ہے وہ ایک ایک جسے کہتے ہیں موتیوں کی طرح پرو کے نا آپ کو ویڈیوز میں ایک ایک چیز اختلافی مسائل کے اندر، تفصیل لیکچرز کے اندر، کرنٹ افیئرز کے اندر، اور مختلف جب ڈسکشنز آتی ہیں کریٹیکل ٹاپکس میں، ایک ایک چیز حدیث اور آیات کو ڈسپلے کروا کے ان کے نمبرز پبلکلی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو یہ اس حوالے سے انٹرنیٹ بہت بڑی نعمت بن گئی ہے. اب علم کا ایک سمندر ہے، وہ تو ہزاروں سال کی زندگی چاہیے آپ کو. تو اس طریقے سے آپ نے کسی کے بارے میں رائے بھی قائم کرنی ہے، اس کو خود سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل سے اب کوئی شخص کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا.